صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے اس ذکر سے ہمیں منسلک رکھا اور ہم آپ تک یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، تعارف کراؤں گا اس سے قبل۔ آج ہمارا ایک خاص موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے آپ تمام کے لیے، اور یہ وہ موضوع ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے، زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے اور پورے سال کے لیے ہے۔ ہم آج اس اپنے پروگرام میں اپنے مہمان سے جانیں گے کہ زیارت وارثہ جو ہے پورے سال پڑھی جاتی ہے، محرم کے ان خاص ایام پڑھی جاتی ہے۔ کربلا جا کر پڑھیں یا اپنے گھر کے چھت پر پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، تلاوت کریں۔ یہ زیارت کس نے تعلیم دی، کہاں سے آئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جانیں گے، ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، مولانا اعجاز احمد محسنی، جو کہ مسلسل پہلے بھی قائم ٹی وی پر پروگرام کرتے رہے، اور آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انہیں ایک بار پھر زحمت دی کہ وہ آئیں اور ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے جو ہم آپ تک لے کر آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، ان خاص ایام میں آپ اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا، اس کا بھی آپ کو خاص اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس میں قائم ٹی وی اور آپ کا شکریہ کی بات نہیں ہے، اس میں اجر بی سیدہ کا ہے بے شک، اور وہیں سے میں کلیم کروں گا بالکل انشاءاللہ۔ اور بی آپ کو اس کا خاص بہترین اجر، اور آپ کے والدین کو اور ان کے لیے خاص اجر۔ اچھا، لفظ زیارت کے کیا معنی ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور الزائر عند المزور، یعنی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے جایا جائے، اس کی بارگاہ میں حاضری کی جائے۔ حضور الزائر، زائر کا مزور کی بارگاہ میں حاضری دینا، ایک یہ معنی ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آیا تو یہ گویا کہ میں نے آپ کی زیارت کی، آپ کے چہرے کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی، یہ زیارت ہو گئی۔ یہ زیارت۔ اب چونکہ کربلا جاتے ہیں تو چونکہ باقاعدہ امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور باقاعدہ مولا رضا کے روضے پہ جاتے ہیں، باقاعدہ بی بی زینب کے روضے پہ جاتے ہیں، تو یہ زیارت کا ایک معنی ہے۔ ایک اور معنی بھی ہے زیارت کا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص گھر سے پڑھے یہ زیارت، تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ تمام طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر حسین کی طرف اپنی توجہ کر لینا۔ واہ۔ تمام سے توجہ ہٹا دینا اور آقا حسین کی طرف توجہ کر دینا، تمام سے توجہ ہٹا دینا اور مولا رضا کی طرف اپنی توجہ کر دینا۔ اپنی عقل کو، اپنی نگاہ کو، اپنی بصیرت کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ اب زیارت کہلائے گی۔ یعنی اب میرا جسم تو نہیں پہنچ سک رہا، لیکن میرے فہم و فراست امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ زیارت کا معنی۔ واہ۔ اچھا، زیارت کی فضیلت کیا ہے، اس کی بھی بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ یہ مولا حسن نے رسول خدا سے پوچھا تھا، فرمایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، ما جزاء من زارک، جو آپ کی زیارت کرے، جو آپ سے ملاقات کرنے آئے گا، اس کی جزا کیا ہے؟ واہ۔ فرمایا تھا من زارنی او زارا ابا کا، جو میری زیارت کرے۔ اچھا، مولا حسن نے پوچھا ہے آپ کی زیارت کا، رسول گرامی جواب دے رہے ہیں تمام اہل بیت کی زیارت کا۔ فرما رہے من زارنی، جو میری زیارت کرے، او زارا ابا کا، یا جو تمہارے والد علی مرتضیٰ کی زیارت کرے، او زارا کا، یا جو آپ کی زیارت کرے، اے حسن آپ سے ملاقات کرنے کو آئے، او اخا کا، یا جو آپ کے بھائی حسین کی زیارت کرے،
کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ حتی اخلصہ من ذنوبہ، اس کا یہ حق ہے کہ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں اس کی زیارت کرنے آؤں گا۔ واہ سبحان اللہ، وہ میری زیارت کو آیا، سبحان اللہ، قیامت میں جب جمع غفیر ہوگا میں زیارت کو آؤں گا، اور پھر حتی اخلصہ من ذنوبہ، یہاں تک کہ اس کے گناہوں سے اس کو چھٹکارا دلا کر اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، زیارت وارثہ کو وارثہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس امام نے تعلیم دی؟ اس پر بھی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی۔ اچھا، زیارت وارثہ کا ایک لفظ، ایک نام تو وارثہ بھی ہے، ایک نام وارث بھی ہے، یعنی اہل عرب میں دو نام ہے، وارثہ ہے کے ساتھ یعنی دو گول تا کے ساتھ، اور ایک نام اس کا زیارت وارث ہے۔ اب یہ نام کیوں ہے وارث؟ اس لیے کہ اس کے نام کے اندر یعنی زیارت کے الفاظ کے اندر لفظ وارث استعمال ہے۔ السلام علیکم وارثہ آدم و صفت اللہ، اے آدم کی صفت کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کی نبوت کے وارث آپ پر سلام ہو۔ تو چونکہ لفظ وارث آیا اس کے اندر، لہٰذا اسے زیارت وارثہ یا وارث کہا گیا۔ اب یہ کس امام نے تعلیم دیا؟ یہ چھٹے امام نے تعلیم دیا۔ اور اگر ہمارے سامعین، اور چونکہ الحمدللہ آپ بھی اور میں بھی کربلا جا چکے، اور پروردگار اس پروگرام کے توسط سے ہمیں بارہا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، تو کربلا میں باغ امام جعفر صادق پہ جاتے ہیں جو نہر القواں سے آگے ہے۔ وہاں پر مولا جعفر صادق 3 سال مولا کا گھر وہاں رہا۔ ایک دن مولا تیار ہو کر اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اور ایسے میں صحابی آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیدھا شارع سدرہ ہے، جی شارع سدرہ سے سیدھا امام حسین کی قبر مبارک ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول اجازت ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں؟ کہا کہ بسم اللہ۔ امام نے نیا لباس زیب تن کیا۔ اچھا، یہ عاشور کے لیے نہیں ہے، یہ ابھی خاص، ابھی یہ جو بات کر رہا ہوں یہ عام دنوں میں کچھ خاص مواقعوں کے اوپر ہے۔ اس دن امام نے نیا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، فرات سے غسل بھی کیا، اور وہ راوی وہ کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ حرم میں گیا، مولا کی قبر کے پاس، اور امام نے کہا کہ اب تم ایسے سلام نہیں کرنا کہ جیسے تمہارا جی چاہے، جیسے میں سلام کر رہا ہوں ویسے سلام کرنا امام سید الشہداء کو، اور اسے یاد کر لو اور ہمارے شیعوں تک پہنچاؤ۔ دیکھیں کمال کیا ہے اس کے اندر۔ میں سلام کروں گا نا، اگر میں ہوں غیر معصوم، میں معصوم کے معیار کو نہیں پہچان سکتا، لیکن اگر معصوم سلام کرے گا تو معصوم ہے اپنے کمال پر، تو وہ کمال کے متعلق بولے گا تو وہ کمال بولے گا۔ لہٰذا اب جب امام حسین بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے آدم کے وارث، اے آدم کی صفت کے وارث آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ صفوان نامی صحابی نے اسے نقل کیا، اور ہمیں مولا نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب بھی قبر حسین پر آئیں تو اس انداز سے زیارت وارثہ پڑھیں اور میرے جد کو سلام کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی نہ آ سکے تو اپنے گھر سے قبلہ رخ ہو کر حسین ابن علی کی قبر کا اشارہ کر کر یہ زیارت پڑھ لے اور حسین کو سلام پہنچ جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ناظرین میں بہت سارے افراد ہوں گے جو سالوں سے پیسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور نہیں جا سکتے امام حسین کی زیارت پر، نہیں جا سک رہے ہوں گے، تو کیا امام حسین کا در بہت چھوٹا ہے یا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ہاں بے شک۔ امام جعفر صادق نے حل بتا دیا کہ تم سلام پہنچا دو، سلام پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اس طریقے سے سلام دو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو زیارت ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا اپنے ناظرین کے لیے، کیا اس زیارت کو سال بھر پڑھا جاتا ہے؟ جی بالکل، امام نے فرمایا کہ اس زیارت کو سال بھر پڑھو۔ ایک یہ بات بھی فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ایک شخص نے سوال کیا، وہ الگ نشست میں سوال کیا، امام سے کہنے لگا کہ فرزند رسول، امام جعفر صادق سے کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں جب گھر سے نکلتا ہوں اور زمانہ آپ کو پتہ ہے کہ عباسی اور خلفاء جو ہے وہ جا رہے تھے
بنو امیہ جا رہے تھے، عباسی خلفاء آ رہے تھے، اور زمانہ بڑا پرآشوب تھا، تو اس میں ایمان کی اور جان و مال کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول جب میں نکلتا ہوں جگہ جگہ پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو، نہیں بتاؤں تو مشکل، معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے والا چاہنے والا ہے یا آپ سے بغض رکھنے والا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس پرآشوب دور میں۔ اور پھر اس نے یہ بھی سوال کیا کہ فرزند رسول آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلے گا تو ایمان کے ساتھ ہوگا، جب گھر پہ لوٹے گا تو بغیر ایمان کے ہوگا۔ یہ ایک اور سوال بھی کیا جو کہ آخری زمانہ، اس زمانے سے متعلق، کہ فرزند رسول اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے کے لیے بھی آپ کوئی حل تو بیان کریں، کیا کیا جائے کہ میرا ایمان سلامت رہے، میری جان سلامت رہے، میرا مال سلامت رہے۔ اب ٹارگٹ کلنگ کتنی بڑھ گئی، اور ابھی ایام عذاب میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں مومنین کو، پڑھنے والوں کو بہت زیادہ جان کا پریشانی، سوزخانوں کو بہت زیادہ پریشانی۔ لہٰذا امام سے اس نے پوچھا کہ فرزند رسول جان کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، آبرو کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، یہ 4 مسئلے، اس کا حل بتائیں۔ امام نے کہا گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اگر تم زیارت وارثہ پڑھ لو پھر میری اور میرے جد حسین کی امان میں ہوں گے، کہ جب تک تم گھر پہ واپس نہیں آؤں گے ہماری ضمانت ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ سبحان اللہ۔ اور امام کی تو کہیں بھی بات پتھر پہ لکی حرف آخر ہے۔ ناظرین، بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا اعجاز احمد محسنی صاحب، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے ختام کی طرف ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی پروگرام کو، اسی موضوع کو جو کہ زیارت وارثہ پر ہے، ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس پر گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، مولانا صاحب، آپ مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے کرائم ٹی وی کینیڈا۔ قائم کے دم سے آج بھی